اور ایک تیسری رائے اور بھی ہے کہ فرقان سے مراد ہے جو فتح ہوئی انہیں یہ حاصل کہ ان کا دشمن ان کے سامنے، ان کی نگاہوں کے سامنے غرق کیا گیا، جو کشاکش جاری رہی سالہ سال تک مصر میں، اور جو بھی ایک جس کے دوران کے 7 معجزات بھی اللہ تعالیٰ نے دکھائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کو ظاہر کرنے کے لیے، لیکن یہ کہ بالآخر یہ سلسلہ جو ہے ختم ہوا اس پر کہ پوری قوم جو ہے اپنے لاؤ لشکر سمیت جو ہے فرعون غرق کر دیا گیا، جیسے کہ آگے پیچھے آ چکا ہے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اس کے لیے گویا کہ قرآن مجید میں بھی ایک نظیر موجود ہے کہ یوم بدر کو یوم الفرقان کہا گیا ہے۔ وہ یوم الفرقان تھا اس اعتبار سے کہ واضح ہو گیا کہ حق کدھر ہے باطل کدھر ہے، اس لیے کہ خود ابو جہل نے دعا کی تھی اصل میں، اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ دن جو ہے اب جو بدر کی جنگ ہوگی یہ اصل میں فرقان ہوگی، اس سے واضح ہو جائے گا، اس لیے کہ اسے یقین تھا کہ فتح ہماری ہوگی۔ ہم جس اہتمام کے ساتھ تیاریوں کے ساتھ جا رہے ہیں، جو ہمارے پاس اسلحہ ہے، ساز و سامان ہے، ہماری عددی فوقیت ہے، تو فتح تو لازمی ہے۔ جیسے 6 ستمبر 1965 کو بھارت یہ سمجھتا تھا کہ لاہور کو فتح کر لینا تو یقینی ہے، شام کو ہم جیم خانہ کلب میں جو ہے جشن منائیں گے، یہاں تک کہ BBC ٹیلی ویژن سے فال آف لاہور کی فلم دکھا دی گئی۔ اسی طریقے سے ابو جہل کو یقین تھا کہ فتح ہماری ہوگی، تو اس نے کہا تھا کہ یہ ہوگا یوم الفرقان، تو اللہ تعالیٰ نے واقعتاً پھر اسے سورہ انفال میں یوم الفرقان قرار دیا کہ اب ثابت ہو گیا ہے اور حق و باطل جو ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو گیا ہے۔ تو 4 آراء آپ کے سامنے آئیں، کتاب اور فرقان، اگر اس کو واو عطف مانا جائے تو کتاب سے مراد تورات اور فرقان سے مراد معجزات۔ دوسری رائے یہ کہ کتاب سے مراد تورات اور فرقان سے مراد فتح مبین جو اللہ نے عطا کی حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو آل فرعون پر۔ اور 2 رائے ہو گئی اس اعتبار سے کہ واو تفسیری ہے، کتاب اس پہلو سے کہ وہ لکھی ہوئی ہے، یا اس پہلو سے کہ اس میں اللہ کے احکام ہیں، اور فرقان اس اعتبار سے کہ وہ حق و باطل میں امتیاز کر دینے والی شے ہے۔ ایک بات اور ہے جس کی طرف میرا ذہن گیا، یہ 4 آراء تو مفسرین نے بیان کی ہیں، میرا ایک ذہن منتقل ہوا ہے، قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کتاب کا ذکر بھی ہے، تورات اس کا نام، پھر صحف ابراہیم و موسیٰ صحیفے بھی ہیں۔ اس اعتبار سے محسوس ہوتا ہے کہ ایک تو وہ تورات تھی، تورات اسی کو کہا جاتا ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لکھی ہوئی شکل میں، وہ جو پتھروں کی تختیوں کے اوپر الواح موجود ہے، یہ سورہ اعراف میں تفسیر ہے، وہ الواح جو تھی وہ تورات تھی۔ اور جو صحیفے ہیں، جو یہ 5 بکس ہیں، جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ابتدائی 5 کتابیں ہیں، یہ صحیفے ہیں، اور ان میں جو ہے تفصیلی مباحث موجود ہیں، تو اس اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ وہ کتاب ہو اور ان 5 کتابوں کو صحف ابراہیم، صحف موسیٰ جنہیں قرار دیا گیا ہے، انہیں فرقان قرار دیا گیا ہو، واللہ اعلم۔ لیکن یہ کہ ہم نے اس لیے دیا یہ کتاب اور فرقان موسیٰ کو لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اب یہ اس سلسلہ مضمون کو جوڑ لیجئے جو پچھلی آیت میں تھا کہ انہوں نے جو شرک کیا اور گوسالہ پرستی کا گھناؤنا جرم جو ہے انہوں نے اختیار کیا، اس کی سزا کے پاداش میں، اس کے جرم کی پاداش میں ان کے اوپر ایک اللہ تعالیٰ کا ایک حکم جو ہے وہ نافذ ہوا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے، بڑا ظلم ڈھایا ہے اپنے آپ پر، اس بچڑے کو معبود بنا کر، باتخاذکم العجل معبوداً، اس بچڑے کو کی پرستش کر کے اسے اپنا معبود بنا کر تم نے اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ فتوبوا الی بارئکم، تو اب توبہ کرو اپنے خالق اور اپنے پیدا کرنے والے کی جناب میں۔ یہ باری کا لفظ وہی ہے جو ہمارے ہاں پہ باری تعالی، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ آتا ہے، اور یہ لفظ آیا ہے سورہ حشر میں، هو اللہ الخالق البارئ المصور۔ اللہ تعالیٰ کے لیے 3 اسماء جو ہیں جڑ کر آئے ہیں، وہی اللہ ہے کہ جو خالق بھی ہے، باری بھی ہے، مصور بھی ہے۔ تو یہ خلق اور برا یہ بالکل ایک دوسرے کے قریب کے الفاظ ہیں، لیکن ان دونوں میں جو باریک سا فرق ہے وہ یہ ہے کہ خلق کا تصور جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی خالق کے ذہن میں کوئی نقشہ جب تیار ہو جاتا ہے کہ کیا چیز اسے بنانی ہے، جیسے کوئی آرکیٹیکٹ ہے، اس کے ذہن میں پہلے ایک نقشہ بن جاتا ہے، پھر وہ نقشہ کاغذ پر آتا ہے، اس کے وجود سے باہر آیا، حالانکہ ذہنی نقشہ اس کے وجود کے اندر بنا ہے، وہ پورا ایک تصور جو ہے اس کے ذہن کے اندر وجود میں آ چکا ہے، لیکن اب وہ اس کے وجود سے باہر نکل کر ظاہر ہوا ہے۔ ایسے ہی کوئی شخص ہے، کوئی مقالہ لکھنا چاہتا ہے، کوئی اشعار ہے، یہ بھی چونکہ تخلیق ہے انسان کی، تو یہ تخلیق جو ہے پہلے ذہن کے اندر وجود میں آتی ہے، یہ تخلیق ذہنی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا جب وجود خارجی ہوتا ہے، یہ ہے اس کا برا ظاہر ہو جانا، نمایاں ہو جانا، نمودار ہو جانا۔ تو خالق اور الباری یہ دونوں الفاظ جو ہیں ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں، اور تھوڑا سا باریک فرق ہے یہ کہ پہلے ایک ڈیزائن تیار ہوا ہے اور پھر اب اس کے مطابق جو ہے کسی شے کا بالفعل خارج میں وجود ہو گیا ہے۔ تو یہاں پہ باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی جناب میں تم توبہ کرو، فاقتلوا انفسکم،
تو قتل کرو اپنے آپ کو. ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ پھر وہی لفظ آیا، یہی بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے خالق اور تمہارے پروردگار اور پیدا کرنے والے کے نزدیک. فتاب علیکم، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، اب وہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا. انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہ بہت توبہ کا قبول فرمانے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے. اس آیت میں جو اصل ہے، جو جس پر کہ گفتگو کی ضرورت ہے، وہ ہے فقتلوا انفسکم، قتل کرو اپنے آپ کو. اس کی ایک ملحدانہ قسم کی تعویل جو اس دور میں ہوتی ہے، اس لیے کہ شریعت کے بعد احکام جو ہے وہ جدید ذہن کے جو اس کا ایک سانچہ ہے اس کے اندر اترتے نہیں ہیں، حلق سے نیچے نہیں اترتے، تو قتل مرتد کی سزا جو ہے وہ بھی اسلام کی تعلیم جو ہے، فقہی اور قانونی جو نظام ہے، اس کا ایک ایسا جز ہے کہ جس کے بارے میں جدید ذہن جو ہے بہت مذبذب ہے، اور وہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے، قبول کرنے کے لیے بالعموم تیار نہیں ہے کہ اتنی بڑی سزا مرتد کا قتل. اور در حقیقت وہ مرتد کا قتل ہے کہ جو اس آیت کریمہ سے ثابت ہو رہا ہے، اور تورات میں اس کی پوری وضاحت موجود ہے. یہاں پہ انفسکم کے لفظ سے کچھ لوگوں نے اپنے لیے راستہ نکالا، فقتلوا انفسکم، تو قتل کرو اپنے آپ کو، یعنی نفس کشی کرو، تزکیہ نفس کرو، نفس کشی، اپنے نفسوں کو مارو. تم نے یہ جو جرم جو کیا ہے، یہ تمہارے نفسوں نے تمہیں بہت غلط جو ہے راہ سجھائی ہے، یہ تمہارے شرور نفس ہے. اب اس کا علاج کیا ہوگا؟ نفس کشی، نفس کو مارنا. فقتلوا انفسکم، حالانکہ یہاں در حقیقت انفسکم کا لفظ آیا ہے اپنے بھائیوں کے لیے، جس کی نظیر ہے سورہ حجرات میں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ. کوئی ظاہر بات ہے شخص اپنے ساتھ عیب چینی نہیں کرتا، وہ عیب چینی کرتا ہے کسی اپنے بھائی کی. تو یہ در حقیقت اپیل کا انداز ہے کہ اپنے بھائیوں کو اگر تم عیب لگاؤ گے، تہمتیں تراشو گے، عیب چینی کرو گے، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، تم ہی میں سے ہے. گویا کہ تم نے خود اپنے آپ کو عیب لگایا ہے، عیب چینی اپنے سے کر رہے ہو. یہ ہے انداز، بڑا بلیغ انداز ہے. فقتلوا انفسکم، تو قتل کرو اپنے آپ کو، اس سے مراد ہے اپنے بھائیوں کو. اور اس میں در حقیقت یہ صورت اختیار کی گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ ہر قبیلے میں سے جن لوگوں نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے، اسی قبیلے کے لوگ اپنے ہاتھوں ان لوگوں کو قتل کریں اور ذبح کریں. اس لیے بھی اس اعتبار سے یہ بات اہم تھی کہ ظاہر بات ہے کہ وہ ایک قبائلی معاشرہ تھا، اور اس قبائلی معاشرے کے جو خاص روایات ہوتی ہیں، اس میں اگر کسی ایک قبیلے کے لوگوں پر معمور کر دیا جاتا اس کام پر، تو ہو سکتا تھا کہ کوئی قبائلی عصبیت جو ہے اس کا کوئی رد عمل ظاہر ہوتا. تو طے یہ کیا گیا کہ ہر قبیلے کے جو موحدین ہیں، جو ثابت قدم رہے ہیں توحید پر، اور اس گھناونے جرم کا ارتکاب انہوں نے نہیں کیا ہے، وہ اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں کہ جنہوں نے اس گھناونے جرم کا ارتکاب کیا، گویا کہ مرتد ہو گئے. اس لیے کہ گوسالہ پرستی جو ہے، بچڑے کی پرستش، یہ تو وہ شرک جلی ہے کہ جس کے بعد کوئی امکان نہیں ہے کہ کسی طرح کا اشتباہ رہ جائے ان کے مرتد ہونے میں، ان کے کافر ہونے میں. تو یہ قتل مرتد کی سزا ہے، اور تورات میں اس کی پوری صراحت موجود ہے تفصیل کے ساتھ. کتاب الخروج، وہی جو ہے بک آف ایکسوڈس، اس میں باب 32 آیات 25 تا 30 میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے، اور تعداد موجود ہے کہ 3000 اشخاص، 3000 مرد قتل ہوئے، کھیت رہے اس ایک دن. اس لیے کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے وہ لوگ جو ہیں وہ پورے قبیلوں کے اندر گھوم گئے، اور اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو انہوں نے چن چن کر قتل کیا جنہوں نے اس گھناونے جرم کا ارتکاب کیا تھا. یہی ہے در حقیقت اصل ہمارے ہاں قتل مرتد کی سزا کی. اور یہ بات اصولی طور پر سمجھ لیجئے کہ شریعت موسوی اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تسلسل ہے. جہاں تک تو اصل دین کا تعلق ہے، توحید کا تعلق ہے، اس میں تو تسلسل ہے ہی. وہ ایمان جس کو ہم کہتے ہیں، جو دین کی جڑ اور بنیاد ہے، وہ تو حضرت آدم سے لے کر این دم تک، آج تک اس میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی تفاوت نہیں ہے. وہی ایمان باللہ، وہی توحید، وہی ایمان بالمعاد، ایمان بالآخرہ، ایمان بالبعث بعد الموت، اسی طرح ایمان بالوحی، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، ایمان بالانبیاء. یہ تمام کے تمام جو بنیادی امور ہیں وہ ایک ہی ہیں. لیکن شریعتیں دو ہیں اصل میں بنیادی طور پر، شریعت موسوی اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں جہاں جہاں فرق ہوا ہے وہ قرآن نے واضح کر دیا. جہاں وہی سابقہ شریعت ابھی چل رہی ہے اسی تسلسل کے بنا پر، اس کو قرآن مجید میں ذکر نہیں کیا گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس کا ثبوت فراہم کر دیا. میں یہ ساری صراحت اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بھی در حقیقت اسلام کے قانونی نظام کی بنیادوں کو سمجھنے کے لیے بہت اہم نکتہ ہے کہ اگر آپ کسی شے کو یہ چاہیں کہ لازماً قرآن میں اس کی اصل ملے، ضروری نہیں ہے. اس لیے کہ اگر جو شریعت موسوی تھی اس کے کسی جز کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھا ہے، تو چاہے قرآن میں وہ صراحت سے مذکور نہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے عمل کی بنیاد پر وہ شریعت موسوی کا تسلسل جو ہے اسی طریقے سے شریعت محمدی میں برقرار رہے گا. یہاں تو پھر بھی میں مثال اس کی دے رہا ہوں کہ جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے، اگرچہ مسلمانوں سے خطاب کر کے جہاں پر احکام شریعت آئے ہیں وہاں تذکرہ نہیں ہے،
لیکن تورات کے اس حکم کا ذکر یہاں موجود ہے فاقتلوا انفسکم، اور تورات میں جو ہے اس کی صراحت موجود ہے، اور اس کو خام خواہ نفس کشی اور تزکیہ نفس اور ریاضتیں کر کے اپنے نفس کو قابو میں لانے کا ادھر اس کا رخ کرنا جو ہے اس کی تعویل کا، یہ سوائے الحاد کے اور کچھ نہیں۔ یہ وہی جدید ریشنلسٹک جو انداز ہے، جب اس کا غلبہ ذہن پر ہو جاتا ہے تو آدمی ادھر ادھر چور دروازے تلاش کرتا ہے، جیسے کہ معجزات کی خالص سائنٹیفک توجیہیں کرنے کی، جس کی میں نے کل مثال دی تھی کہ ہوا کی کا اس کو قرار دیا جائے کہ تیز جھکڑ چلا اور اس کی وجہ سے سمندر ہٹ گیا پیچھے کو، لیکن قرآن مجید نے صراحت کی ہے کہ فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، یہ سمندر پھٹا تھا، پیچھے نہیں ہٹا تھا، یہ مد و جزر کی بات نہیں تھی بلکہ پھٹنا تھا، اور ہر حصہ جو ہے اس کا وہ ایک چٹان کے مانند کھڑا ہو گیا تھا۔ ان الفاظ کے اندر اب کوئی گنجائش نہیں ہے اس مفہوم سے ادھر ادھر ہونے کی۔ اسی طریقے سے فاقتلوا انفسکم، اور اس کی تورات سے جو وضاحت ہے میں نے عرض کر دی کہ 3000 انسانوں کو انہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ یہ گویا کہ کلیکٹیو پرج ہے۔ کوئی بھی نظریاتی جماعت ہو کہ جس کی اساس نظریے پر ہے، ایک ہے نسلی تعصب اور عصبیت کی بنیاد پر کوئی گروہ ہے، یا کوئی اور عصبیتیں ہیں۔ ابن خلدون نے عصبیت کا لفظ استعمال کیا ہے کہ انسانی معاشرے کے منظم ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی عصبیت ضروری ہے۔ عصبیت عصبہ کہتے ہیں گروہ کو، تو لوگوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے جب تک کوئی ایسی شے نہ ہو کہ جس سے کہ سب کو کوئی قلبی لگاؤ ہو، تو وہ کیسے جڑے رہیں گے؟ یا تو نسلی عصبیت ہوتی ہے جو لوگوں کو جوڑتی ہے، یا لسانی عصبیت ہے جو لوگوں کو جمع کرتی ہے، لیکن نظریاتی جماعت جو ہوتی ہے اس کی عصبیت ساری نظریے کے ساتھ ہے۔ اس نظریے کے ساتھ اگر ذرا سی بھی سہل انکاری کا معاملہ کیا جائے اور اس میں ڈھیل دی جائے تو گویا کہ شیرازہ منتشر ہو جائے گا۔ تو نظریاتی جماعت، نظریاتی قوم، نظریاتی مملکت جو ہے وہ اپنے تحفظ کے لیے اس کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے نظریے کو کی پوری حفاظت کرے اور اس سے انحراف کو کسی صورت گوارا نہ کرے۔ چنانچہ تمام نظریاتی جماعتوں میں یہ پرجز ہوتے ہیں۔ آپ کسی پارٹی میں پرچ کیجئے کہ اگر کچھ لوگ ہیں کہ جو اس نظریے سے انحراف کر رہے ہیں تو جتنا جلدی ان کو اس پارٹی سے نکال دیا جائے گا، جماعت سے نکال دیا جائے گا، اتنا ہی اس پارٹی کے حق میں بہتر ہوگا۔ اگر آپ نے ان کو اس جماعت کے اندر گوارا کیا تو رفتہ رفتہ وہ ساری چھوٹ جو ہے ان کی وہ جماعت کے اور لوگوں تک بھی جو ہے متعدی ہو جائے گی اور جماعت کا شیرازہ منتشر ہو جائے گا۔ تو یہ در حقیقت کلیکٹیو پرج ہے کہ جو ہوئی ہے اس وقت بڑے پیمانے پر 3000 انسانوں کا قتل کیا جانا قتل مرتد کی سزا کے تحت، یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ اچھا، یہاں کے الفاظ بھی خود ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ نفس کشی والی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ الفاظ خود بول رہے ہیں کہ کوئی بات ایسی تھی جو ان پر بڑی شاخ گزرنے والی تھی۔ اپنے ہاتھوں اپنے بھائی بندوں کو قتل کرنا یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان کو یہ حکم دیا جا رہا ذالکم خیر لکم عند بارئکم، بظاہر تو تمہیں محسوس ہوتا ہے یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے، بڑی سخت حکم ہے جو دیا جا رہا ہے، ان لوگوں کو قتل کر دیں ہم اپنے ہاتھوں سے، لیکن اسی میں عافیت ہے، تمہاری زندگی اسی میں ہے، اسی میں تمہاری وہ نظریاتی جو ہے بقا ہے۔ اگر یہ نہیں کرو گے تو تمہارا شیرازہ جو ہے جو اصل میں توحید کی بنیاد پر ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اگر یہ توحید ہی ختم ہو گئی تو تمہاری جمعیت پراگندہ ہو جائے گی، تمہاری طاقت جو ہے منتشر ہو جائے گی۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم۔ اب فتاب علیکم کو اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسی قول کے ساتھ لیا جائے کہ انہوں نے یہ کہا اپنی قوم سے، تو اس کا مراد ہوگا اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ یعنی توبہ صرف زبانی کلامی نہیں ہے، جیسے کہ عام طور پر بھی ہمارے علماء نے توبہ کی صحت اور اس کی قبولیت کی شرائط معین کی کہ توبہ کے لیے اس کے قبول ہونے کے، اس کے صحیح ہونے کی شرائط میں یہ بھی ہے کہ جو بھی معصیت ہے اس پر حقیقی ندامت ہو انسان کو، حقیقی پشیمانی۔ نمبر 2، پھر اس کو وہ ترک کر دے۔ اگر بالفعل ترک نہیں کرتا تو توبہ نہیں ہوئی، چاہے وہ توبہ کی تسبیحیں 1000 دانہ لے کر بیٹھ جائے اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی گردان کرتا رہے، وہ توبہ تو نہیں ہوگی جب تک کہ اس گناہ سے دستکش نہ ہو جائے، کنارہ کش نہ ہوتا۔ اور پھر یہ کہ عزم مصمم ہو کہ آئندہ ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ اور اگر حقوق العباد کا معاملہ تو کمپنسیٹ کیجئے، جس پر زیادتی کی تھی یا تو اس سے معافی حاصل کیجئے، اور یا یہ ہے کہ اس کی تلافی کیجئے۔ اگر اس کا مال کھا لیا تھا ناحق اسے لوٹائیے، کوئی حق تلف کیا تھا اس کی جس طرح سے بھی ہو بھی تلافی کیجئے۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ محض زبانی کلامی توبہ جو ہے وہ توبہ نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ تمہیں کرنا ہوگا اجتماعی طور پر، تمہاری اجتماعی توبہ کی شرط لازم یہ ہے کہ ان لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو، تب اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ اور انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہ بہت توبہ کا قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اس میں یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے، میں نے اس نقطے کی ذرا نسبتاً زیادہ وضاحت اس لیے کی ہے کہ جو حد رجم کا معاملہ ہے وہ بھی اسی اصول پر ہے۔ قرآن مجید میں رجم کا حکم نہیں ہے، یہ مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، قرآن مجید ہمارے سامنے ہے، لیکن یہ رجم کا حکم تورات میں موجود، شریعت موسوی کا یہ حکم
شریعت موسوی کا یہ ایک بالکل یوں سمجھیے کہ جس میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں، اس کا ایسا حکم ہے، اور اس پر حضور نے اس عمل کیا، اس کو برقرار رکھا، اس کا تسلسل جو ہے ہمارے ہاں اب وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قائم ہوا۔ چنانچہ خلفائے اربعہ نے رجم کیا، اور تمام امت میں، پوری امت 1400 برس میں، سوائے خوارج کے ایک چھوٹے سے طبقے کے، سارے خوارج بھی نہیں، خوارج کے بھی بہت سے فرقے بنے، عباضیہ ایک فرقہ آج بھی ہے جو کچھ الجزائر میں بھی تھوڑے سے لوگ ہیں، اور بہت بڑی ان کی جو اکثریت ہے وہ سلطنت عمان جو ہے وہ عباضی خوارج کی ہے، لیکن یہ کہ وہ بھی اہل سنت کے بہت قریب ہیں، بڑے مائلڈ قسم کے خارجی ہیں۔ اصل میں جو شریر خارجی تھے وہ تو ختم ہو چکے تھے، اور ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے ان کو ختم کر دیا تھا، لیکن یہ کہ ہمارے ہاں تو اہل تشیع اہل سنت یہی ہے، دو اصل میں بڑی جماعتیں، غالب اکثریت اہل سنت کی ہے، اور پھر دوسرا فرقہ اگر کوئی ہے جس کی کا کوئی حیثیت ہے تو وہ اہل تشیع کا، اور سب کے نزدیک شادی شدہ زانی اور زانیہ کی سزا رجم ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ لہذا محض اس بنا پر کہ قرآن مجید میں رجم کا حکم نہیں آیا ہے، اس کا اگر کوئی شخص جو ہے انکار کرتا ہے تو وہ اصل میں اس اصول کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے کہ شریعت موسوی اور شریعت محمدی کا تسلسل ہے۔ جو چیز تو تبدیل کر دی گئی وہ صراحت کے ساتھ قرآن میں مذکور ہو گئی، لیکن جو چیزیں کہ نہیں صراحت کے ساتھ مذکور وہی شریعت موسوی جو ہے وہ چلی آ رہی ہے، اس کا تسلسل ہے، اسی میں قتل مرتد ہے، اسی میں شادی شدہ زانی اور زانیہ کی سزا جو ہے وہ حد رجم ہے۔ تو اس کو میں نے اس لیے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اسی کے حوالے سے وہ بات بھی ذہن میں تازہ ہو جائے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ، اور یاد کرو جب کہ تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم تو تمہاری تصدیق نہیں کریں گے، یہاں نوٹ کر لیجئے نومنا کے بعد لام آیا ہے، نل نومنا لکا، ایک جب آتا ہے ایمان کے بعد با کا حرف آتا ہے تو وہ ایمان یقین کے معنی میں ہوتا ہے، اور جب ایمان کے بعد لفظ لام آتا ہے، حرف لام آتا ہے، حرف جار، تو وہ تصدیق کسی بات کی سرسری سی تصدیق بھی، کسی بات کو تسلیم کر لینا، یہ جو ہے یہ لام اور با کے فرق میں کہ استعمال کا فرق ہے۔ تو ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے حتیٰ نر اللہ جہرتن، یہاں تک کہ ہم خود دیکھ لیں اللہ کو عیانن اپنی آنکھوں سے، فاخذتکم الصاعقۃ وانتم تنظرون، تو تمہیں آ پکڑا ایک کڑک نے تمہیں پکڑ لیا، اور تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے یہ سب کچھ ہوا ہے، فوری طور پر ایک زلزلہ آیا ہے، رجفہ اسے کہا گیا ہے۔ یہ تقریباً تمام واقعات وہ ہیں کہ جن کا تذکرہ قدر تفصیل سے سورہ اعراف میں آ چکا ہے، جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا سورہ اعراف ہجرت سے متصلاً قبل کے زمانے میں نازل ہوئی، سورہ بقرہ ہجرت کے متصلاً بعد نازل ہو رہی ہے، تو یہاں بہت ہی مختصر جو ہے حوالے دیے جا رہے ہیں ان چیزوں کے جن کی تفصیل سورہ اعراف میں آ چکی ہے۔ اس کا میں ذرا سا بیان کر دوں کہ جب یہ واقعہ ہو چکا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وَاخْتَارَ مُوسَىٰ مِن قَوْمِهِ 70 رَجُلًا، 70 افراد کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان 12 قبائل میں سے سرکردہ افراد کو چنا، اور پھر وہ گئے ہیں کوہ طور پر اجتماعی، پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے کے لیے کہ پروردگار ہماری خطا جو ہے معاف فرما دے، جو غلطی ہوئی تھی تیرے حکم کے مطابق ہم نے وہ قتل مرتد کی جو حد ہے وہ بھی نافذ کر دی، 3000 اپنے آدمی جو ہے ان کا خون بہا دیا، اب ہم پر رحم فرما اور مزید ہمارے اوپر اس جرم کی کوئی اور سزا جو ہے وہ اب یا مستقبل میں نافذ نہ ہو۔ اس کی پوری تفصیل سورہ اعراف میں موجود ہے۔ تو انہیں دامن طور میں پھر چھوڑ کر اور ذرا اوپر پھر گئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہاں ان کا ایک مکالمہ ہوا ہے، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کو میں سنا بھی دوں، تیزی کے ساتھ ان آیات کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، معلوم ہوا کہ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی وقت معین کیا تھا کہ اپنے قوم کے 70 سرکردہ افراد کو لے کر آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو چنا، فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو جب ان کو آ پکڑا ایک کڑک نے، اور کڑک کے ساتھ ہی رجفہ جو ہے، رجفہ کہتے ہیں کپ کپی، کوئی ایسی جس میں کڑک بھی ہے اور گرج بھی ہے اور کوئی ایسی ٹھنڈی ہوائیں بھی ہیں کہ جس سے ان کے اوپر ایک کپ کپی طاری ہو گئی۔ قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي، تو حضرت موسیٰ نے عرض کیا پروردگار اگر تو چاہتا تو مجھے اور میری قوم کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا۔ اتهلكنا بما فعل السفهاء منا، کیا تو اب ہمیں ہلاک کر رہا ہے ہم سب کو ہمارے کچھ بے وقوفوں کے فعل کی سزا کے طور پر؟ ہمارے کچھ نادان لوگوں سے خطا ہوئی، انہوں نے جرم کیا، اس میں کوئی شک نہیں، اس کے لیے ہم استغفار کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، لیکن کیا ان کے جرم کی پاداش میں ہم سب کو ہلاک کر دے گا؟ ان ہی الا فتنتک، نہیں ہے یہ مگر تیری طرف سے ایک آزمائش ہے، تیری طرف سے ہمارے لیے ایک ابتلا ہے۔ تضل بہا من تشاء وتہدی بہا من تشاء، اس کے ذریعے سے تو جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، یقیناً تو ہی ہمارا ساتھی ہے، پشت پناہ ہے، مددگار ہے، بس ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرماؤ، یقیناً تو بہترین بخشنے والا ہے۔
وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور لکھ دے ہمارے لیے، طے فرما دے ہمارے لیے، فیصلہ صادر فرما دے ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی بھلائی کا، خوبی کا، حسنات کا، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی، انا ہدنا الیک، ہم تیری جانب رجوع کر رہے ہیں، ہم توبہ کر رہے ہیں، ہم اپنی خطاؤں سے ہم درگزر چاہتے ہیں، استغفار کر رہے ہیں۔ قال عذابی اصیب بہ من اشاء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں تک میرے عذاب کا تعلق ہے، سزا کا تعلق ہے، وہ تو میں دوں گا جس کو چاہوں گا۔ ورحمتی وسعت کل شیء، باقی میری رحمت جس کا تم سوال کر رہے ہو وہ ایک تو ہے عام رحمت جو ہر شے کو شامل ہے، تمام مخلوقات کا وجود میری رحمت کے طفیل ہے، ان کی ربوبیت کا سارا سلسلہ میری ہی رحمت کا دسترخوان ہے جس سے سب کو اپنی ضروریات جو ہیں وہاں پہنچ رہی ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا، باقی جس رحمت خصوصی کی درخواست موسیٰ تم کر رہے ہو وہ میں لکھ دوں گا، طے کر دوں گا، اس کا حکم میں صادر فرما دوں گا۔ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، ان لوگوں کے حق میں جو تقوی کی روش اختیار کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے۔ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور جو ہماری آیات پر ایمان لائیں گے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جو اتباع کریں گے ہمارے اس رسول نبی امی کا جس کو وہ پائیں گے اپنے ہاں لکھا ہوا، یعنی جس کی پیشن گوئیاں درج پائیں گے کتابوں میں اپنے پاس، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ انہیں نیکی کا حکم دے گا، برائیوں سے روکے گا۔ ویحل لہم الطیبات، پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال ٹھہرائے گا۔ ویحرم علیہم الخبائث، اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام کر دے گا۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور پھر یہ کہ ان پر جو بوجھ پڑے ہوئے ہوں گے، جو انہوں نے اپنے اوپر رسومات کے بوجھ اور بدعات کے بہت سے تومار جو ہیں اپنے گلے میں ڈال لیے ہوں گے، ان سے ان کو نجات دلائے گا۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، تو جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے، وَعَزَّرُوهُ، اور اس کی تعظیم کریں گے، وَنَصَرُوهُ، اور ان کی مدد کریں گے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اتباع کریں گے اس نور کا جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا، یعنی قرآن کا۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی ہوں گے فلاح پانے والے۔ اور اس کے بعد پھر وہ آیت ہے اسی سورہ مبارکہ میں، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اے نبی اب کہہ دو، وہ رسول نبی امی میں ہوں، آ گیا ہوں، جس کے بارے میں کہ موسیٰ سے یہ معاہدہ اللہ تعالیٰ کا ہوا تھا کہ رحمت خصوصی کے حقدار وہی ہوں گے جو میرے رسول نبی امی پر ایمان لائیں گے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تو اب اس نبی امی پر ایمان لاؤ اور اس کی تصدیق کرو، اس کے ساتھ جو نور نازل ہوا ہے اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو۔ یہ ہے وہ مکالمہ کہ جس کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے صرف ایک جملے میں، کہ ان کے اوپر کپ کپی طاری کی گئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص ایک اپنے جلال کا اظہار کیا، اور تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تم پر ایک موت طاری کر دی گئی۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا، اٹھا دیا تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر کرو۔ اس رجفے سے، اس صاعقہ سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اسے بھی ہمارے بعض جو جدید ذہن کے مفسرین ہیں انہوں نے اس کی تعویل کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہاں موت سے مراد بے ہوشی ہے، بے ہوشی طاری ہو گئی، اس لیے کہ نیند کو بھی موت کی بہن کہا گیا ہے، قرآن مجید میں بھی کہا گیا اور حدیث میں بھی۔ جو صبح کے وقت کی دعا ہے، آنکھ کھلتی تھی تو حضور فرماتے تھے الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، کل حمد کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا اس کے بعد کہ مجھ پر موت وارد ہو چکی تھی۔ اور اسی طرح ایک روز ہم اٹھ جائیں گے، ایک روز اسی طریقے سے شام کو جیسے سو جاتے ہیں تو موت کی نیند سو جائیں گے، اور جیسے صبح روزانہ بیدار ہوتے ہیں ایسے ہی وہ صبح قیامت جو ہے وہ اس صبح کو پھر ہم اٹھ جائیں گے، بیدار ہو جائیں گے، وہ ہوگی قیامت کی صبح۔ تو اس اعتبار سے موت کو اور نیند کو بالکل قریب بھی قرار دیا گیا ہے، مدہوشی پر بھی موت کا اطلاق ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ یہاں جب لفظ موت ہے من بعد موتکم لعلکم تشکرون، اگر صرف ثم بعثناکم کے الفاظ ہوتے تو ان تعویلات کی گنجائش تھی، لیکن موت کے لفظ میں زور معلوم ہو رہا ہے، اور اس میں ظاہر بات ہے سب تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے۔ اسی سورہ بقرہ میں آگے چل کر آئے گا، حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 برس تک اللہ نے موت ان پر طاری کیے رکھی، اس کے بعد اٹھا دیا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ 300 برس تک اصحاب کہف کو اس نے سلائے رکھا، وہاں اس پر موت طاری نہیں ہوئی، سوئے رہے، لیکن یہ کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے کہ 300 برس تک کسی کو سلائے رکھے، اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ 100 برس تک موت ہو باقاعدہ اور پھر انہیں زندہ کیا جائے۔ تو اس میں کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں ہے، تو ہمیں ایسے مقامات پر خام خواہ کی تعویل کی حاجت نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ عارضی طور پر ان پر موت وارد ہوئی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں اٹھا دیا، لعلکم تشکرون۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر سایہ کیا بدلی کا، ابر کا،
اور تم پر نازل کیا من اور سلوہ، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور گویا کہ یہ کہا گیا تم سے کہ کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، وما ظلمونا، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ تو خود اپنی ہی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے۔ یہ من و سلوہ کا نزول ہے کہ جو اس سینائی پیننسولا میں سفر کے دوران اللہ تعالیٰ کے خصوصی ان پر جو انعامات ہوئے ہیں۔ تفاصیل موجود ہیں، مختلف تفاسیر میں آپ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ زیادہ تفصیل سے جوش انسائکلوپیڈیا وغیرہ کے حوالے دیے ہیں مولانا عبد الماجد دریابادی نے۔ میرے پاس جو نسخہ ہے تاج کمپنی کا چھپا ہوا، اس میں بہت ہی باریک پرنٹ ہے، پڑھنے میں بھی خاصی دقت ہوتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی اور نسخے موجود ہوں، کوئی اور بھی اس کے ایڈیشن ہو۔ تو اس میں خاص طور پر چونکہ انہوں نے بائبل کا، انجیل کا، تورات کا بہت تفصیلاً مطالعہ کیا، بلکہ اس دور کے مفسرین میں سے ان کا خاص مقام اسی اعتبار سے ہے کہ انہوں نے ہندو مت کا بھی مطالعہ کیا ہے، ہندو مائتھولوجی سے بھی وہ واقف ہیں، ہندو فلسفے سے واقف ہیں۔ چنانچہ ان کی تفسیر میں آپ کو جو حوالے ملیں گے، اور تقابلی مطالعہ جو ہے کمپیریٹیو ریلیجن، ہندوازم اور ہندو فلسفی، اس کا اسلام کے ساتھ تقابل، اس کا کمپیریٹیو اسٹڈی، اسی طریقے سے یہ عیسائیوں کی تاریخ اور یہود کی تاریخ اور ان کی کتابوں کی، ان کی تاریخ کا مطالعہ، تو بڑے تفصیلی جو ہے انہوں نے اس کے حوالے دیے ہیں، جو ظاہر بات ہے کہ اس قسم کے درس میں ان کا بیان نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر وہ ایک تفصیل، جو طویل سفر ہوا ہے، جب کراس کیا ہے، یا تو وہ خلیج سویز کو کا شمالی سرا ہے اس کو کراس کیا ہے، یا بٹر لیکس میں سے، کڑوی جھیلوں میں سے کسی کڑوی جھیل کو، پھر وہاں سے طویل سفر طے کر کے جو گئے ہیں اور یہ کوہ طور کے دامن میں جا کر پڑاؤ ڈالا ہے۔ اب نہ معلوم کتنا طویل عرصہ اس میں صرف ہوا ہوگا، اگر وہ تعداد صحیح ہے 6 لاکھ کا لشکر ہے جو چل رہا ہے، تو اس کی موومنٹ بھی کوئی تیز نہیں ہو سکتی۔ اس میں مختلف مقامات آئے ہیں اور مختلف مراحل آئے ہیں، جن میں سے 2 کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے۔ ایک تو شدید دھوپ، بیابان اور دشت، دھوپ کی شدت، اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے خاص اہتمام فرمایا کہ جہاں جہاں یہ قافلہ چل رہا تھا، اصل میں کبھی میں جب ان مقامات سے گزرتا ہوں تو ایک قافلے کی یاد مجھے بھی آ جاتی ہے۔ 170 میل کا سفر ہم نے بھی ایک قافلے میں طے کیا ہے 20 دن میں، حصار سے چل کر اور سلیمان کی ہیڈ ورکس تک کل 170 میل، اور 10 میل لمبا قافلہ ہمارا ہوتا تھا۔ یہ باتیں اگر بیان کی جائیں تو جن لوگوں نے کہ اس کا کوئی تجربہ اور مشاہدہ نہیں کیا ہے، ان کے لیے ناقابل یقین ہوگی۔ 10 میل لمبا قافلہ اور 10 میل روزانہ کا سفر ہوتا تھا۔ صبح 4 بجے پہلی بیل گاڑی نکلتی تھی پڑاؤ سے، اور ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، چوتھی، یہ چل رہی ہیں جیسے سانپ نکلتا ہے بل سے، ایسے ہی وہ بیل گاڑیوں کی قطار جو ہے نکل رہی ہے۔ 10 بجے آخری جو ہے گاڑی نکلتی تھی بیل گاڑی قافلے کی، 10 میل لمبا ہے، 10 میل ہی جانا ہے، تو اس وقت ٹھیک 10 بجے وہ پہلی بیل گاڑی جو ہے وہ اگلے پڑاؤ پر پہنچ چکی ہوتی تھی۔ شام کو 4 بجے پھر وہ آخری بیل گاڑی داخل ہوتی تھی۔ تو اس طریقے سے وہ نقشہ جو ہے، اور وہ بھی 1 لاکھ کا قافلہ تھا، 90,000 سے اوپر انسان تھے اس قافلے کے اندر۔ چند گاؤں تھے، دیہات تھے ضلع حصار کے، جن میں یہ راجپوت آباد تھے، جنہیں رانگڑ کہا جاتا ہے عام زبان میں، تو ان کے کئی جو بڑے بڑے گاؤں تھے وہ پورے کے پورے جو ہے اس قافلے میں شامل تھے، اسی میں ہم نے سفر کیا ہے۔ تو یہ 6 لاکھ کا یوں سمجھیے کہ اس سے 6 گنا بڑا قافلہ یہ چل رہا ہے اور طویل سفر طے کر رہا ہے۔ تو اس میں کیا کیا شدائد آئے ہوں گے، ہمیں اب بھی یاد ہے۔ یہ جوہر چھپڑ جنہیں آپ کہتے ہیں، جن کے پانی کو آدمی دیکھ نہیں سکتا، ہم اس کا پانی پیتے رہے، جس پانی میں کہ نظر آتا تھا کہ کیڑے جو ہیں کل بلا رہے ہیں اور پانی نہیں ہے تو کیا کریں گے، وہ پانی جو ہے وہی بہت غنیمت معلوم ہوتا تھا۔ ایسے چاول جو اگر کہیں مل گئے ہیں، کوئی راشن کے اندر کہیں عطا ہو گئے کہ جن کے بالکل کھوکھلے چنے ہیں تو کھوکھلے، جن کو آدمی دیکھنا گوارا نہ کرے، لیکن اس وقت کی بھوک کے اندر وہ بھی ہم نے کھائے۔ تو یہ سارے شدائد آتے ہیں۔ تو یہ 6 لاکھ کا قافلہ جو اس نے بڑا طویل سفر طے کیا ہے، اور یہ کوئی 170 میل نہیں ہے، تو کئی 100 میل کا سفر ہے۔ اس دوران میں جو واقعات آئے ہیں، جن میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک جگہ پر پانی کی شدید قلت ہو گئی، ایک جگہ خوراک بالکل ختم ہو گئی، راشن ختم ہو گیا۔ اور اس میں تورات میں بڑی تفصیلات آئی ہیں کہ بنی اسرائیل ایسی ناہنجار قوم تھی کہ جہاں ذرا کوئی سختی آتی تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بڑبڑانا شروع کر دیتے تھے، یہ مروا دیا اس شخص نے ہمیں لا کر، اس سے تو ہم ہی بہتر تھے، چلو جو غلامی تھی لیکن کھانے پینے کو تو ملتا تھا۔ ہم اب یاد کرتے ہیں اپنے چولہوں کے پاس بیٹھ کر، ہم ہنڈیوں کے اوپر جب چولہوں پر ہنڈیاں پکتی تھیں اور اس کی خوشبوئیں آتی تھیں اور ہم بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، وہ سارے جو ہیں ہمیں لذتیں یاد آتی ہیں۔ یہ آزادی کیا دلوائی اس نے تو ہمیں مروا دیا لا کر یہاں پر بیابان میں، نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کو کچھ ہے۔ اس کی پوری تفاصیل تورات میں موجود ہے، ان کا اس طرح کا معاملہ، یہاں تک کہ قتل کرنے پر آمادہ ہو جانا۔ ایک خاص واقعہ جو ہے جو آگے آئے گا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اس میں تو یہاں تک کہ حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے تھے، اور پھر وہ جا کر اوندھے منہ جو ہے، جو ان کا خیمہ ایک ساتھ چلتا تھا، عبادت گاہ کا خیمہ، پھر اس کے دروازے پر جا کر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں سجدے میں پڑے ہیں اور انہوں نے دعائیں کی ہیں گڑ گڑا کر اللہ سے کہ پروردگار کوئی پانی کا بندوبست فرما۔ تو اسی طرح کے حالات ہیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ کہیں دھوپ کی شدت تھی،
تو کوئی بدلی تھی کہ جو ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، جہاں جہاں وہ جا رہے ہیں اوپر بادل جو ہے ان کا سائبان بھی ساتھ کے ساتھ چل رہا ہے تاکہ دھوپ کی شدت سے نجات ملے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، نازل فرمایا تم پر من اور سلوہ، یہ ایک خاص غذا کا اہتمام کیا گیا جہاں کوئی غذا کی صورت نہیں رہی تھی۔ اور جب انہوں نے اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنا شروع کیا، غالباً اذان شروع ہو گئی وہ آخرہ۔ تو غذا کا سامان جو اللہ نے فراہم کیا وہ دو شکلوں میں، ایک تو من جو ہے وہ کہتے ہیں کہ رات کے وقت جیسے اوس گرتی ہے ایسے ہی کوئی فضا سے کوئی چیز نیچے گرتی تھی زمین پر، اور پھر صبح کے وقت جو ہے سورج نکلنے سے پہلے پہلے جب ذرا ٹھنڈا وقت ہوتا تھا جم جاتی تھی، یہ جیسے دھنیے کے بیج ہوتے ہیں اس طرح کی کوئی چیز، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کاربوہائیڈریٹ جو انسان کو ضروری ہے اس کی غذا کے لیے وہ فراہم کیا، میٹھی ہوتی تھی بڑی، اور اس کو پھر وہ لوگ جمع کر لیتے تھے، اس کو پیستے تھے، اور وہ گویا کہ ان کے لیے جو غلے کی ضرورت ہے وہ اس طریقے سے اللہ نے پوری فرمائی۔ اور سلوا جو ہے یہ بٹیر کی قسم کا ایک پرندہ تھا، جھنڈ کے جھنڈ آتے تھے اور خود ہی گرتے تھے آ کر قدموں میں، جن کو پکڑ لینا بہت آسان، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے پروٹین کی سپلائی ان کے لیے کر دی۔ وَلَحْمَ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، جتنے چاہو پکڑ لو۔ اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے خصوصی احسان سے۔ من کے بارے میں تورات نے تو یہ کہا ہے کہ اس کا نام من اس لیے پڑ گیا کہ جب وہ چیز دیکھی زمین پر پڑی ہوئی تو انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا من یہ کیا ہے، چونکہ عبرانی اور عربی زبان میں عرض کر چکا ہوں یا تو ماں بیٹی کا رشتہ ہے ان کے مابین، یا یہ کہ یہ بہنیں ہیں آپس میں کسی ایک ہی زبان سے دونوں زبانیں نکلی ہیں، تو من ماں کے معنی میں یہ کیا ہے مہذا، تو لوگوں نے اس کی وجہ سے اس کا نام من پڑ گیا۔ مولانا اصلاحی صاحب کا، مولانا فرائی کا خیال یہ ہے کہ چونکہ یہ اللہ کا خصوصی احسان تھا، من کہتے ہیں احسان کو، من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، اس اعتبار سے اسے من کہا گیا، واللہ عالم۔ تو وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، کھاؤ، تمہاری یہ ضرورت بھی ہم پوری کیے دے رہے ہیں، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں، تمہاری تمام غذا کی ضروریات فراہم کر دی بغیر اس کے کہ تمہیں کوئی کاشتکاری کرنی پڑے، ہل چلانا پڑے، کوئی شکار کے لیے مشقتیں جھیلنی پڑے۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، یہاں ظلم سے مراد ہوگی ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، بلکہ وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ یہاں وضاحت نہیں ہے لیکن اکثر مفسرین کا اور تورات کے حوالے سے جب تفسیر کی گئی ہے تو اس میں بیان کیا گیا ہے کہ انہیں روک دیا گیا تھا کہ اس کی ہولڈنگ نہ ہو، اس کو جمع نہ کیا جائے، روز کے روز اللہ جو دے رہا ہے اس کو کھا لو، اپنی ضرورت پوری کر لو، باقی اسے سینت کر رکھنے اور جمع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن وہ جو ایک ذہنیت، سرمایہ دارانہ ذہنیت یہود کے مزاج کے اندر جو وہ ایک چیز ہمیشہ سے شامل رہی ہے، چوری چھپے اس کو جمع کرنے کی انہوں نے کوشش کی، اور اس سے پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اظہار ناراضگی ہوا اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ وَمَا ظَلَمُونَا، ہمارا کچھ نہیں بگاڑا انہوں نے، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں، هذه القرية، اب یہ گویا کہ اشارہ کیا جا رہا ہے ان لوگوں کے لیے، تو هذه القرية یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے، ولا تقربوا هذه الشجرة، تو گویا کہ اشارہ کر کے ایک وہ جنت کا ایک درخت معین کر دیا گیا تھا، اسی طرح ان کے لیے وہ شہر معین ہے۔ لیکن مفسرین کو بہرحال اس میں پھر کھوج لگانی پڑی ہے، تحقیق کرنی پڑی ہے کہ یہ شہر کون سا تھا۔ تو سلف میں جو ہماری آراء ہیں وہ دو شہروں کے بارے میں ہے، یا تو یہ یروشلم بیت المقدس کی فتح کا مرحلہ ہے، یا اس سے پہلے جسے آج کل کے نقشے میں جیریکو لکھا جاتا ہے، اریحا اس کا پرانا نام تھا، یہ شہر ہے جو فلسطین کا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں فتح کرایا۔ اور اس پر تقریباً اجماع ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد 40 برس تک یہ جو صحرائے تیہ میں بھٹکتے رہے ہیں، جس کا سورہ مائدہ میں تذکرہ ہے کہ جب انہیں جنگ کا حکم دیا گیا کہ اب اللہ کی راہ میں نکلو اور قتال کرو، اور انہوں نے کوڑا جواب دیا کہ فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جاؤ اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جنگ کرو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ تو پھر سزا دی گئی کہ اب یہ بیت المقدس ہو یا یہ فلسطین ہو جو ہم انہیں دے چکے تھے، فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً، اب یہ 40 برس کے لیے ان پر حرام کر دی گئی سرزمین۔ یتیہون فی الارض، اب اسی صحرائے تیہ میں بھٹکتے پھریں گے۔ یہ صحرائے تیہ جو ہے یہ اسی سینائی پیننسولا کا شمال مشرقی گوشہ ہے، اس میں بڑا زبردست یہ بیابان ہے اور صحرا ہے، اس کو صحرائے تیہ اسی لیے کہتے ہیں یتیہون فی الارض، 40 برس تک اس میں بھٹکتے رہے۔ اس 40 برس کے دوران حضرت موسیٰ کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت ہارون کا بھی ہو گیا علیہ السلام۔ اس کے بعد جو نئی نسل پروان چڑھی، اس کو نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ تمدن کے یہ اصول جو ہیں یہ ہمارے لیے جو سبق ملتے ہیں اس سے وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں،
کہ چونکہ کئی سو برس ان پر تشدد ہوا تھا مصر میں، ان کی غیرتیں کچلی گئی تھیں، جب غیرت اس طریقے سے کچلی جاتی ہے تو ہمت جو ہے انسان میں اور قوت ارادی وہ بھی کمزور پڑ جاتی ہے۔ غلامی کے اثرات تھے اس پوری قوم کے اوپر کہ جس کو حضرت موسیٰ لے کر نکلے، بزدلی تھی، تھوڑدلا پن تھا، کم ہمتی تھی، قدم قدم پر اپنے ہی رسول کے یوں سمجھیے کہ اس سے دست و گریباں ہونے کے لیے تیار، اور جب حکم دیا گیا جنگ کیا تو کوڑا جواب۔ لیکن یہ کہ پھر جب اس 40 برس کے دوران ظاہر بات ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا انتقال ہو گیا، تو گویا کہ وہ ساری نسل جو تھی جس نے غلامی کا داغ اٹھایا تھا وہ ختم ہو گئی، جو مصر میں رہے تھے غلامی میں، اور ان کی جن کی کہ ہمتیں جو ہے کچلی گئی تھیں، جن کے اندر وہ عزیمت اب باقی نہیں رہی تھی، استقامت نہیں رہی تھی، ایک نئی نسل پیدا ہوئی ہے صحرا میں۔ وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی، تو صحرائے تیہ میں اب ایک نئی نسل پیدا ہوئی، وہی پل پلی بڑھی، پروان چڑھی، وہ کھلی فضا میں، آزادی کی فضا میں، اور مشقتیں جو ہے صحرائی زندگی کی وہ اس نے جھیلی ہے۔ تو اب اس کے اندر جان پیدا ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو جانشین ہیں، اگرچہ صراحت کے ساتھ کہیں مذکور نہیں ہے کہ وہ انبیاء میں سے بھی ہیں، لیکن یہ کہ بعض حضرات انہیں نبی قرار دیتے ہیں، حضرت یوشع ابن نون، جوشوا، تورات کے وہ جوشوا ہیں، لیکن یہ کہ عربی میں یوشع ابن نون، انہی کا ذکر ہے سورہ کہف میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، قال موسیٰ لفتاہ، یہ ایک نوجوان ان کے ساتھی تھے جو ان کے ساتھ رہے تھے اس سفر میں جس پر اللہ نے بھیجا تھا، جس میں کہ حضرت خضر سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ بہرحال وہ جب ان کی خلافت کا دور آیا ہے، وہ خلیفہ اول ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، تو جو نئی نسل پیدا ہوئی تھی اس بیابان میں اور اس صحرائے جو تیہ کی دشت نوردی کے دوران، وہ اس نے پھر جہاد کیا، اور پہلا شہر جو فتح ہوا ہے وہ جیریکو یا اریحا شہر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہے ہیں، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے کہا تھا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، یعنی فاتح کی حیثیت سے یہ تم پر فتح، ہم تمہیں اس کی فتح عطا فرما رہے ہیں۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور اب وہاں سے کھاؤ اس میں سے جیسے چاہو با فراغت۔ ایک شہر ہے فتح ہو رہا ہے، اس کے اندر بہرحال گودام بھی ہوں گے، اس میں غلے بھی ہوں گے، اس میں ہر طرح کی نعمتیں ہوں گی۔ اب جب فاتح کی حیثیت سے تم داخل ہو رہے ہو تو گویا کہ اب یہ تمہارے ڈسپوزل پر ہے، کلو منہا، اب ان میں سے کھاؤ، ہے سو شے، تم جہاں سے چاہو، رغدن با فراغت، وادخلوا الباب سجدا، اور داخل ہو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے۔ لیکن سجدے سے مراد یہاں پر در حقیقت وہ اصطلاحی سجدہ نہیں ہے کہ زمین جیسے کہ پیشانی زمین پر ٹکا دی جاتی ہے، یہ انتہائی شکل ہے سجدے کی، جھکنا۔ رکوع کے لیے بھی لفظ سجدہ آتا ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سجدہ کیا جب وہ فرشتے آئے تھے ملنے کے لیے، وہ سجدہ اس معنی میں نہیں، جھک کر ملنا، رکوع کرنا، یہ در حقیقت یہ ایک انداز تھا اس وقت کا۔ تو یہاں پر اس سے مراد ہے دروازے میں فاتحانہ داخل ہو تو تمہاری گردنیں غرور سے اکڑی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، تمہارا طرز عمل عام دنیا داروں کے طرز عمل سے مختلف ہونا چاہیے۔ تم رسول کی امت ہو، تمہاری تربیت ہوئی ہے، صحرا کے اندر اللہ نے تمہاری تربیت کی ہے۔ اب یہاں پر جو تمہارا داخلہ ہونا چاہیے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ ہے، جب آپ مکے میں داخل ہوئے ہیں بحیثیت فاتح سن 8 ہجری میں، سن 10 رمضان مبارک سن 8 ہجری، تو اس وقت یہ روایات میں آتا ہے کہ حضور کی گردن اتنی جھکی ہوئی تھی کہ جس سواری پر آپ تھے اس کی گردن کے ساتھ گویا کہ آپ کی پیشانی تقریباً مس کر رہی تھی، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت جو ہے گردن اکڑ جائے، اس میں پیدا ہو جائے ایک طرح کے غرور کی کیفیت، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوئے عاجزی کے ساتھ ایک ہیوملٹی کا انداز ہونا چاہیے، بجائے ایروگنس کے اور بجائے اپنے تفاخر کے اور اپنی شان، اور جیسے کہ آج کل تو دنیا میں ہوتا ہے بڑے جشن مناتے ہوئے اور روب ڈالتے ہوئے اور بینڈ باجوں کے ساتھ جو ہے پوری طرح داخل ہوتے ہیں ڈھول ڈھمکے کے ساتھ، بجائے اس کے تم داخل ہو وہاں پر جھک کر اپنے سروں کو جھکائے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے، وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطۃ، اور زبان پر تمہارے استغفار ہونا چاہیے۔ لفظ حطہ، حطہ یا حطو کہتے ہیں کسی چیز کو جھاڑ دینا، تو انسان کے گناہوں کو جھاڑ دینے والی چیز، انسان سے اس کے اثرات جو ہیں گناہ کے زائل کر دینے والی چیز ہے مغفرت۔ قولوا حطۃ، اللہ سے استغفار کرتے رہو، پروردگار ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری کوتاہیاں معاف فرما دے، ہم سے اگر کوئی اسراف ہوا ہے، وہ اگر کوئی زیادتی ہو گئی ہے، اللہ تو بخش دے، تو نے ہم پر کرم فرمایا ہے۔ تو یہ عاجزی کا اور تذلل کا تمہارے انداز سے جو ہے اظہار ہونا چاہیے، اور دوسرے یہ کہ تمہاری زبانوں پر استغفار ہونا چاہیے۔ قولوا حطۃ نغفر لکم خطایاکم، ہم بخش دیں گے تمہارے لیے تمہاری جو بھی خطائیں ہوئی ہیں، ان کے جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی احکام آئے ان میں کوئی کمی بیشی ہوتی رہی ہے تمہاری جانب سے تو ہم معاف فرما دیں گے۔ وسنزید المحسنین، اور جو تم میں سے ہیں محسنین، محسن کا لفظ جو ہے عربی زبان میں کسی اور سینس میں آتا ہے، اردو میں کسی اور سینس میں۔ عربی زبان میں اگر اس کے بعد الہ کا لفظ آئے گا، احسن الہ،
کسی پر احسان کرنا تو احسن الہ ہوگا، الیہ، اس نے اس پر احسان فرمایا۔